علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں کئی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ کتنے روزے رکھنے ہیں اور کون کون سے دن رکھنے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشورہ کا جو اصل روزہ ہے وہ 10 محرم کا روزہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے۔ اور اب یہ سوال یہ ہے کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، تو صحیح بات یہ ہے کہ 9 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگلے سال 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن اگلے سال کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے بہرحال ارادہ ظاہر کیا، اور اس وجہ سے ظاہر کیا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اس لیے 9 اور 10 کا 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 کو اگر کسی وجہ سے آدمی نہ رکھ پائے تو 10 کو ضرور رکھنا چاہیے۔ جہاں تک 11 تاریخ کو رکھنے کی بات ہے، تو مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ سومو یومن قبلہ و بعدہ، یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور عاشورہ کے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اگرچہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں نقل کیا ہے کہ عاشورہ کے روزے میں سب سے افضل روزہ یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں دن رکھا جائے، مگر چونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ قول مرجوح معلوم ہوتا ہے، اور راجح بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ 9، 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، اور 9 کو اگر کسی وجہ سے نہ رکھ پائے تو صرف 10 کا رکھ لیا جائے۔